حالات پڑھیں جو جنگ بدر میں گرفتار ہوئے تھے، مدینہ پر حملہ کر کے آئے مگر جنگ بدر میں گرفتار ہوئے، 21 لوگوں کو اسی ٹائم ایمان نصیب ہو گیا چند دنوں کے بعد۔ کیسے؟ جب انہوں نے دیکھا مسلمانوں کے یہ کردار، یہ اخلاق۔ حضرت مصعب بن عمیر کے بھائی عزیر کہتے ہیں کہ میرے ساتھ ایسا مسئلہ پیش آیا کہ قید خانہ تو تھا نہیں مسلمانوں کے پاس، ایک ایک آدمی بانٹ دیا گھروں میں اور کہا گیا کہ نیک سلوک کرو، تو جس گھر میں میں تھا اس گھر میں کھجوروں پر گزارا ہوتا تھا، روٹی نہیں ملتی تھی، اگر روٹی کسی کو ملتی تھی تو مجھے ہی دیتے تھے، اور گھر میں ایک ہی بسترا تھا جو بزرگوں کے لیے تھا، باقی نیچے لیٹتے تھے، وہ بسترا مجھ کو دیا گیا سونے کے لیے، اور میرے ساتھ جب اس طرح کے کام کیے گئے تو مجھے شرم آئی، تو میں نے کہا کہ بھائی ایسا نہ کرو، مجھے شرم آتی ہے، جو ہوگا سب مل کر کے۔ انہوں نے کہا کہ نہ، ہم کو حکم دیا گیا ہے قیدیوں کے ساتھ نیک سلوک کرو، اور سب سے پہلے کیا کام کیا گیا بخاری سے پوچھو، سب سے پہلے لوگوں کے کپڑے پھٹ گئے تھے، کپڑے دیے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی گرفتار ہوئے حضرت عباس، اور ان کا قد لمبا تھا، کسی کا کرتا نہیں آیا، تو عبداللہ بن ابی منافق نے اپنا کرتا دیا، حضور نے وہ کرتا ان کو پہنایا، اور آخری وقت میں جو حضور نے کرتا دیا تھا نا عبداللہ بن ابی منافق کے دفن کرنے کے لیے، لوگ تو اس کی بڑی توجیہ کرتے ہیں، تعویلیں کرتے ہیں، لیکن بخاری میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ وہ کرتا آپ نے کیوں دیا تھا؟ چونکہ اس نے کرتا آپ کے چاچا کو دیا تھا، آپ چاہتے تھے کہ اس کے احسان کا بدلہ ہو جائے، وہاں پر ہمارا اس کا کوئی احسان باقی نہ رہے۔ ایک ایک کو کپڑے دیے گئے، اور فقہا سے پوچھا گیا کہ ہفتے میں کتنی؟ کہا کم سے کم ایک دن کپڑے بدلنے کے لیے دینے ہیں، چونکہ اب وہ بیچارے قید میں ہیں، بے شک ہم پر حملہ کر کے آئے ہیں، تھوڑا سا ان لوگوں کے حالات ہی پڑھ لیے جائیں، اور فتح مکہ کے اوپر کے حالات پڑھے جائیں کہ جب مکہ فتح ہوا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پیش آئے ان لوگوں کے ساتھ۔ فتح مکہ کے فوراً بعد حنین کا غزوہ پیش آیا جس میں بہت زیادہ غنیمت آئی، اس غنیمت میں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کو کتنا دیا؟ ایک ایک آدمی کو 100 اونٹ، اور حکیم بن حزام کو 200 اونٹ دیے، صفوان کو 100 اونٹ، دوسرے کو 100 اونٹ دیے۔ لوگ حیران ہو گئے، اتنا دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہاں تک کہ دور پار کے دیہاتی آ گئے آپ سے مانگنے کے لیے، بخاری میں حدیث موجود ہے، دیہاتی آپ کے پیچھے پڑ گئے اور آپ کو مجبور کیا، آپ ایک جھاڑی والے درخت کی پناہ لینے پر وہ کہنے لگے نہیں ہمیں یہ دو، ہمیں یہ دو، ہمیں یہ دو، پیچھے پڑ گئے، یہاں تک کہ ان میں سے ایک نے آپ کی چادر چھین لی۔ آپ نے فرمایا میری چادر مجھے دو، مسکرا کے فرمایا میری چادر مجھے دو، رب کعبہ کی قسم اگر ان درختوں کے کانٹوں کے برابر میرے پاس جانور ہوں گے میں سب تم کو دے دوں گا، اور تم مجھے بخیل نہیں پاؤ گے، تم مجھے کنجوس نہیں پاؤ گے، تم مجھے بزدل نہیں پاؤ گے۔ اور ایک دیہاتی نے دیکھا کہ بیت المال میں مال تقسیم کیا جا رہا ہے، وہ بھی آ گیا اور اس نے اپنی چادر جھٹ کر کے حضور کے گلے میں ڈال دی اور انٹھے دینے لگا اور کہنے لگا یہ جو مال بٹ رہا ہے یہاں سے بیت المال سے، یہ آپ کے باپ کا نہیں ہے، یہ آپ کو قاسم بنایا خدا نے، مجھے بھی اس میں سے دیجیے۔ اس نے اتنے زور سے چادر موڑی، اس کے نشان آپ کے کندھے پر پڑ گئے، اور صحابہ کرام اٹھے کہ اس کا کام تمام کریں، آپ نے فرمایا چھوڑ دو، اور آپ اس کو دیکھ کر کے مسکرائے اور فرمایا کہ تم بھیک مانگنے کے لیے آئے، مگر بڑا عجیب طریقہ تیرا بھیک مانگنے کا، ایسے بھی بھیک مانگی جاتی ہے؟ آئے ہائے، جب یہ کام کیا گیا تو پھر پورے جزیرۃ العرب میں کوئی ایک بھی غیر ایمان والا نہیں بچا، سب کو ایمان نصیب ہوا۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ، تو اچانک وہ آدمی کیا تیرے درمیان اور اس کے درمیان دشمنی تھی، اچانک کیا ہوگا؟ وہ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، گویا کہ وہ جگری دوست ہو جائے گا۔ مگر یہ اتنا بڑا صبر کس کو نصیب ہوگا؟ اتنی بڑی بات کہ آدمی گالیوں کا جواب جو ہے وہ پتھروں کا جواب اینٹوں کے دینے کے بجائے دعاؤں سے دے، گالیوں کا جواب دعاؤں سے دے، یہ کیسے ہوگا؟ وَمَا يُلَقَّاهَا، اور نہیں عطا کی جاتی ہے یہ نعمت الا الذین صبروا، مگر ان لوگوں کو جو ڈٹ جانے والے ہیں، جو صبر کرتے ہیں۔ وما یلقاها، اور نہیں عطا کی جاتی ہے یہ صفت الا ذو حظ عظیم، مگر بڑی قسمت والے کو عطا کی جاتی ہے۔ لیکن آدمی کتنا بھی برداشت کرے،
بسا اوقات جب دشمن سامنے سے گندی بات کہہ دیتا ہے، گالی دیتا ہے، کوئی منہ پر تھوک دیتا ہے آگے سے، اس کو گئے اللہ کے دین کی بات بتانے، اس نے آگے سے تھوک دیا تو غصہ تو آ جاتا ہے۔ فرمایا آتا نہیں، یہ شیطان غصہ لاتا ہے۔ اگر ایسے وقت میں تم کو غصہ آ رہا ہے، گئے دعوت دینے اور تم کو غصہ آ رہا ہے، سمجھو یہ غصہ آ نہیں رہا ہے، یہ شیطان تم کو غصہ دلا رہا ہے، تو کیا کریں؟ فرمایا فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بار بار پڑھو تاکہ شیطان کے وسوسے سے بچ جاؤ۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ، اور اگر آپ کو وسوسہ پہنچے من الشیطان، شیطان کی طرف سے، نزغن کوئی بھی وسوسہ، یہ وسوسہ میں نے آسان ترجمہ کیا، اصل میں اس کا ترجمہ اردو والے کہتے چوکا پہنچے، اور چوکا پہنچنے کا جس کو ہم جموں والے کہتے ہیں نا کہ اس نے تجھے چک دی ہے، کیا ہوا بھائی، فلانے نے چک دیتی ہے نو، اس نے اس کو کہہ دیا، بھڑکایا ہے۔ جب آپ کو شیطان بھڑکائے تو آپ کیا کریں؟ فاستعذ باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بار بار پڑھیں، اللہ کی پناہ مانگیں اور سمجھ جائیں کہ یہ غصہ آ نہیں رہا ہے بلکہ کوئی لا رہا ہے۔ انہ هو السمیع العلیم، جب اللہ کی پناہ مانگیں گے تو اللہ بہت سننے والا، اللہ بہت زیادہ جاننے والا ہے، اس کو معلوم ہے کون میری پناہ مانگ رہا ہے، کون اعوذ باللہ پڑھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ فوراً اپنی پناہ میں لے لے گا۔